بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شداد العین کا ذکر کریں گے۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے جب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین واسق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرا کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت کلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد ازاں شداد ملعون بادشاہ ہوا تو اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور یہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا، شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس انصاف کی تحریر کرتے ہیں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ وہ شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا، پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا، میں نے اس زمین میں خزانہ پایا اور وہ اس کو دیتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی نہ کہ خزانہ خریدا، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری داولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے، حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، جب حصے کے حد تقسیم کرو، ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تائیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد ازاں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہرچند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کفر و مشرک رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تم پر اپنا فضل و کرم اور مہربانی مرحمت فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس اور خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا، اے ہود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کا طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں مثل اس مکالمہ کے۔ اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے اور اس کے زیر تابع تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستہ نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد فرمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا، سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد العین کی بہشت کے حال سے ستونوں سے اس کی خبر دی
کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ عاد ایک قوم تھی اور ورم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور اس میں سلطنت تھی ان عمارتوں اور اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے، پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں۔ میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے اور بجائے خاک کے اس میں مشک، عنبر، زعفران سے پر کیے تھے، بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مومیا ڈالتے تھے۔ نہریں اس میں شیر و شراب اور شہد کی جاری تھیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے، ہر ایک میدان میں 1,100,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، اس کی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت حسین دیکھ کر دمشق میں اس کا مکان تھا، اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کے نزدیک جا پہنچا۔ اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کے کھڑے دیکھا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تم یہاں کیوں آئے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مار رہا، نہ ملک ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا، قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔